سماعت فرمائی، اور اس سے بیشتر بھی آپ نے نعتیں سماعت فرما لی ہیں اور جلسہ کے مناسب بن چکا ہے۔ ایک دو آئٹم باقی ہیں، وہ گزرتی ہیں، اس کے بعد پھر میں اپنی گزارشات آپ حضرات کی خدمت عالی پیش کرتا ہوں۔ یہ حاجی عبدالسلام صاحب اور حاجی فضل احمد صاحب کے پوتے، ان کی طرف سے یہ 50 پاؤنڈ اس جلسے جلوس کے لیے ہیں، اور یہ شبیر احمد صاحب قادری انہوں نے 50 پاؤنڈ میلاد شریف کے جلوس کے لیے پیش کیے، اتوار کے جلوس کے لیے، اور یہ فضل احمد صاحب قادری نے اپنی طرف سے پھر پیش کیا، حالانکہ 300 پاؤنڈ انہوں نے دیے ہیں جلوس کے لیے، لیکن پھر انہوں نے 10 پاؤنڈ اور دیے ہیں۔ یہ 5 پاؤنڈ ایک اور بزرگ ہیں، انہوں نے ان کا نام نہیں مجھے پتا، انہوں نے 5 پاؤنڈ یہ پیش فرمائے اتوار کے جلوس کے لیے۔ اور یہ راجہ علی خان صاحب قادری جو بازو کے چیمپئن ہیں، انہوں نے اس تمام جلوس کے زائرین کو چائے پلانے کا وعدہ کیا ہے کہ اس تاریخ جتنے بھی زائرین آئیں گے ان کو چائے میں پیش کروں گا۔ ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ نے تمام یہ لے لیجیے، یہ نیچے نہ رکھیں، اسماء گرامی ہیں، حضور کا نام نامی ہے، اور پروٹوکول نامی کو نیچے کاغذ رکھتے کرتے ہیں، جیسے کہ اس کا کوئی نام جو ہے ہماری سنگت میں کوئی لوگ نہ کریں، جیسے کرنے کے لیے اور بہت لوگ ہیں۔ ہاں، حقیقتاً ادب جو ہے دین کی روح ہے۔ بشر حافظ رحمۃ اللہ علیہ بزرگ ہیں، کئی بسم اللہ شریف لکھی ہوئی راستے پڑھی دیکھی، تاکہ سینے سے لگا لیا ہے، میرے اللہ تجھے خدا کہا ہے، یہ تیرا نام ہے، اس کو چوم کر سینے سے لگایا، ادب کیا۔ رات کے وقت سوتے وقت وہ ایک عام بشر حافظ تھے، صبح جاگتے وقت وہ یہ اللہ تھے۔ ادب والوں کی تو کروڑوں مثالیں موجود ہیں، بے ادب کی کوئی ایک مثال پیش کرو۔ ادب کے ساتھ رہنا ہے، ادب کے ساتھ جینا ہے، اور ادب کے ساتھ مرنا ہے۔ یہ میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے خاندان کے میاں صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، زیادہ حالات بہتر پتہ ہے، لیکن ہم نے جو بزرگوں سے سنا ہے وہ سنی سنائی بات کرتے ہیں، ممکن ہے آپ کی تحقیق کے پیمانے پر پوری نہ اترے۔ یہ سنا ہے کہ میاں صاحب رحمۃ اللہ جس کھٹولے پر سویا کرتے تھے وہ پوری لمبائی کا نہیں تھا، بلکہ آپ بڑے قد قامت کے آدمی، آپ کا فوٹو میں نے دیکھا ہے، بڑے قد قامت کے آدمی ہیں، تو جو ان کا کھٹولا دیکھا ہے ان کی چلاگاہ میں وہ چھوٹے سائز کا ہے۔ تو اکثر بزرگوں سے یہ سنا کہ ایسا کیوں تھا، وہ کہتے ہیں کہ اصل میں ان کا مقصد یہ تھا کہ پاؤں پسار کے اگر سویا جائے تو سیدھے جب پاؤں کیے جائیں تو کسی نہ کسی سید کا مزار راستے میں آئے، اس وجہ سے وہ ساری زندگی ایسی چارپائی پر سوئے ہی نہیں جس میں پاؤں سیدھے کیے جا سکے، وہ چھوٹے کھٹولے پر سوتے رہے، پاؤں نیچے کر لیتے تھے تاکہ اس بے ادبی کا احتمال ہی نہیں۔ مگر آج دیکھیں وہ کون سی محفل ہے، میں نے مدینہ طیبہ میں محفلیں دیکھی ہیں، عربی تقریریں کرنے والے میاں صاحب کا شعر پڑھ کے عربی میں ترجمہ کرتے ہیں۔ حیرت یہ مالک الملک اس کھڑی کے نرسلوں کے جنگلوں میں بیٹھ کے اور پنجم کے اس پہاڑی کے کسی دامن میں بیٹھ کے کیا اللہ اس کے رسول کی عشق و محبت کی پورے باتیں کی ہیں، کہاں تک وہ مقبولیت پہنچی ہے کہ جہاں تک باد نسیم چل سکتی ہے وہاں تیرے عشق و محبت کی روانی بھی چلی گئی۔ تو ادب والوں کی بے شمار مثالیں ہیں۔ دوستوں نے مجھے بزرگوں نے یہ بتایا ہے، خدا جانے یہ تحقیق کے پیمانے پر کہاں تک صحت مندی سے دلتا ہے، کہ آپ کے آستانے پر کوئی نہ کوئی باہر آدمی کھڑا ہوتا تھا جو یہ پوچھتا تھا آپ کون ہیں، یہ جاننے کے لیے یہ سید ہے یا نہیں ہے۔ اگر وہ سید ہے تو میاں صاحب کو جا کر اندر بتلاتا کہ یہ سید صاحب، تو میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس احتیاط کی بنیاد پر آدمی کھڑا رکھتے کہ کوئی آئے سید تو میں بیٹھا ہوا رہوں۔ ادب والوں نے جو کچھ پایا ہے اس کی ہم نے کاپی کرنی ہے، بے ادبوں نے جو کچھ کھویا ہے اس سے نصیب پکڑنی ہے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ ایک بڑے عاشق رسول ہیں، حضور کا شعر ہے، ایک دن ایک جگہ پیشاب فرمانے لگے تو خیال آیا کہ وہ جگہ ہے جس جگہ ممکن نبی پاک علیہ السلام کا گزر ہوا ہو، ممکن ہے سرکار کا پاؤں بال قیام ہوا ہو، تو جن پاؤں کو عرش نے بوسے لیے ہیں میں اس سے دیر پیشاب کرنے لگ اٹھ کھڑے، اور بڑی دیر تک کبھی بدحواس سے ہی، اور سنبھلنے کے بعد کہتے مالک الملک اس سے پیشتر جو تیرے محبوب کے شہر میں نے پیشاب کیا ہے، آئندہ زندگی میں کبھی ایسا نہیں کروں، جب بھی کبھی اس کی ضرورت پڑی تو مدینہ طیبہ کے حد سے باہر نکل کے پیشاب، اتنا کھایا کہ اس کا وقت مقرر ہے، کھانے کا وقت مقرر ہے، حاجت کا وقت مقرر ہے، اور دیار پاک مدینہ کی اس حد سے باہر نکل گئی۔
امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ کام کیا. آج کروڑوں انسان اس شخص کو محبت سے یاد کرتے نہیں کرتے. اس شخص کی کرامتیں ہیں, اس شخص کی کمالات ہیں, اور بارگاہ رسالت مآب اس شخص کا ایک مقام ہے. ایک دن دیار پاک مدینہ سے گزرتے ہوئے گھوڑوں کے تاجر تھے. خیال آیا کہ میں ایک گھوڑے پر سوار ہوں, اس جگہ سے ممکن ہے سرکار کبھی پیدل گزرے ہو. سلام لگا کے نیچے آئے, کہنے لگے مالک الملک اس سے بیشتر جو تیرے محبوب کے شہر میں گھوڑے پر سواری کی ہے تو مجھے معاف کر دے. 18 گھوڑے سب میرے استبل میں ہیں جو تجارت کی غرض سے باندھے ہوئے ہیں. دیار پاک مدینہ میں جو سرکار کے شہر کے غریب ہیں غربا میں وہ تقسیم کرتا ہوں, یہ صدقہ قبول فرما لے. اور جو تیرے محبوب کے شہر میں آج تک گھوڑے پر سواری کرتا ہوں وہ مجھے معاف فرما. ایک مرتبہ چلتے جا رہے ہیں, خیال آیا کہ یہ نبی پاک اسلام کا شہر ہے, تو سرکار کے پاؤں والی جگہ ممکن میرا جوتا آتا ہوں وہی کھڑے کھڑے جوتا اتارا. مالک الملک جب تک اس شہر میں ہوں آئندہ جوتا نہیں پہنوں. چنانچہ لگے بور تک اس مرد خدا نے جوتا پہنی. آج ہم دیکھتے ہیں مسجد نبی میں لوگ جوتے پہنے ہوئے چلے جاتے ہیں, وہ بھی دیکھتے ہیں کہ شہر میں جوتے نہیں پہنتے, اور وہ بھی دیکھتے ہیں کہ جو سرکار کی مسجد نبی میں بھی جوتے نہیں اتارتے. لیکن دونوں کا فرق, جو جوتے نہ اتارنے والے ان کے مقابلے دنیا میں کتنے ہیں, جو سرکار کے شہر میں جوتا نہیں پہنتے تھے. میں امام مالک کو اپنا امام کہتے ہوئے فخر محسوس کرتا ہوں. میں مقلد امام حنیفہ رضی اللہ عنہ ہوں, لیکن نبی پاک کے اس عاشق زار کی روداد بیان کرتا ہوں. میں سمجھتا ہوں وہ میرا بھی امام ہے, سارے مسلمانوں کا بھی. ادب کے ساتھ رہنا ہے, ادب کے ساتھ پڑھنا ہے. اب ایک چھوٹی سی نعت حبیب شاہ پڑھتے ہیں, اس کے بعد قاضی صاحب کا ایک مختصر بیان ہوتا ہے. اس کے بعد صرف آپ نہیں کوئی بات نہیں, سید حبیب شاہ گیلانی ایک چھوٹی سی نعت پڑھتے ہیں, اس کے بعد قاضی صاحب کا بیان ہوتا ہے, اور پھر اس کے بعد میری. یا اللہ صلی اللہ علیہ یا کیف کے پر جہاں جلیں کوئی بتائے کیا کہ یوں. کیف کے پر جہاں جلیں کوئی بتائے کیا کہ یوں. کسر دنا کے راز میں عقلیں تو گم ہے جیسی ہیں. روح القدس سے پوچھئے تم نے بھی سنا کچھ سنا کہ یوں. میں نے کہا کہ جلوائے اصل میں کس طرح گھومے. سبحان نور مہر میں مٹ کے دکھا دیا کہ یوں. سبحان نور مہر میں مٹ کے دیکھا دیا کہ یوں. ہائے 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 ریزوں کے بیہودی دل جو سنبھلنے سا لگا. چھک کے مہک میں پھول کی گرنے لگی صبا کے یوں. چھک کے مہک میں پھول کی گرنے لگی صبا کے یوں. دل کو ہے فکر کس طرح مردے جلاتے ہیں حضور. دل کو ہے فکر کس طرح مردے جلاتے ہیں حضور. اے میں فدا لگا کے
ٹھوکر اسے بتا کے یوں خدا لگا کے ٹھوکر اسے بتا کے یوں باغ میں شکر وصل تھا ہجر میں ہائے ہائے گل کام ہے ان کے ذکر سے خیر وہ یوں ہوا کہ یوں جو کہے شعر و پاس شرع دونوں کا حسن کیوں کرائے لاؤ سے پیش جلوائے زمزم آئے رضا کے یوں جی سبحان سبحان. یہ حاجی محمد شریف صاحب جماعتی نے 40 پاؤنڈ اتوار کے جلوس کے لیے پیش کی ہیں. اللہ تعالیٰ نے جزائے خیر. ماشاء اللہ یہ آپ کے وعدوں کے بغیر ہیں اور آئندہ جو جلوس میں سے آپ کے پیسے بچیں تو الگ ہم جمع کر دیں کیونکہ پھر شاید آپ کو یہ دھوکہ فلاں جلسہ کرنا ہے تو کس طرح نکالیں اور کس طرح ڈالیں تو یہ جھگڑا ہی نہ رہے. پوری پیسہ نکلنا وہ بتا ہوتا ہے یہ بڑی مصیبت ہے. وہ اصل درویش لوگ یہاں ایسا تو رستے جلنے جلنے بری کے چھیلا کو رہے جب وہ مسلمان تک دبی سٹنا اور سب پیسے کیسے ڈالا وہ کوئی نہیں پرواہ کر رہے ہیں کچے کوٹے شاید تھا لیٹ ہی رہا جو پکا لگی گیا تھا لیٹ ہی رہا. اللہ اللہ کی تھی ساری زندگی اپنے آپ کو مسافر سمجھا یہ پکے جو کوٹھے چ رہے ہیں بندے نے کوئی گتھی پیسہ چلا گیا جلدی کلا بڑا ایک گتھی بات رکھنی ہے. اچھا دوستو چند روزہ زندگی ہے اللہ کا فضل ہے. ہمارے ساتھی مخلص ہیں ہمارے دوست مخلص ہیں ہمارے کارکن مخلص ہیں. اللہ انہیں سلامت رکھے جس طرح کہتے ہیں کرتے جاتے ہیں. کام ہمارا دن بدن ترقی پر ہے. آپ پورا ملک کو دیکھ لو بھرا ملک ہے. ہمارے سر پر کوئی پریشان نہیں لیکن لوگ آپ کو مرکز سمجھتے ہیں. ہماری مسجد کے مقابلے میں مسجدیں بڑی ہیں اور میں ایک عام آدمی ہوں. میں کوئی زیادہ پڑھا ہوا آدمی نہیں. لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ بہت سارا پڑھا ہوا ہے. مجھ سے زیادہ پڑھے ہوئے آدمی بھی موجود ہیں اور آپ سے اور مجھ سے زیادہ امیر آدمی بھی ملک میں موجود ہیں. اور اس لندن شہر کے اندر ہمارے مقابلے میں دوسرے ادارے ایسے ہیں جو اس بات کے کافی حد تک مدعی بھی ہیں کہ ہم مرکز ہیں مگر اللہ کا فضل ہے لوگ آپ کو مرکز سمجھتے ہیں. مگر یہ سیرا آپ لوگوں کے سر ہے کہ آپ لوگ جانی مالی قربانی میں اور کہنے پر چلنے میں کوئی دریغ نہیں. اس میں یہ نہیں کہنا پڑتا کہ 10 آدمی کو شامل کر کے پوچھوں کہ یوں ہو کہ نہ ہو. اللہ کا شکر ہے کہتا ہوں اللہ کی رضا کے لیے مگر قوم پوری طرح ساتھ چلتی ہے. خدا کا فضل ہمارا کام رواں دواں منزل کی طرف بڑھ رہا ہے. اب آپ حضرات کی خدمت عالی میں تشریف لاتے ہیں قاضی عبدالعزیز صاحب چشتی گولوی. یہ آپ کو 7-8 منٹ کا ایک بات سناتے ہیں. اس کے بعد میں معراج شریف کے موضوع پر اپنی گزارش. یہ مٹھائی چودھری عبداللطیف صاحب قادری لائے ہیں. یہ لنگر کے لیے وہاں نیچے چلیں جو لنگر تقسیم ہوا تو یہ مٹھائی کے ساتھ تقسیم ہو جائے گی اور دعا میں شامل کر دیں گے. یہ مساطی انتظامیہ کے لیے مٹھائی چھوڑ کے آئے کیونکہ جو بھی آدمی کھڑا ہوتا ہے اس کی طبیعت اس کو دیکھ کر کے بہت پریشان ہوتی ہے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. سبحان اللہ سبحان اللہ. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. قال الله
لسان حبیبہ مخبرا وعامرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا وعلی آل سیدنا واصحاب سیدنا وازواج سیدنا وآل بیت سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ حضور قبلہ عالم قبلہ مفکر اسلام شہزادہ غوث اعظم برادران ملت اسلامیہ پیارے بھائی اور بزرگ دوستوں، جیسا کہ حضور قبلہ عالم قبلہ مفکر اسلام نے اعلان فرمایا ہے کہ آج کی یہ محفل پاک، آج کی یہ تقریب سعید سید عالم سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عظیم سفر پاک کے ذکر کے سلسلہ میں منعقد ہو رہی ہے، جس کا ذکر اللہ پاک نے قرآن مقدس کی اس آیہ مقدسہ میں ارشاد فرمایا ہے کہ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندہ خاص کو سیر کرایا رات کے قلیل سے حصے میں، مسجد حرم سے لے کر مسجد اقصی تک، جس کے ارد گرد جس کے آس پاس برکت ہی برکت ہے، تاکہ اللہ کریم اپنے اس بندہ خاص کو قدرت کی خاص نشانیاں دکھائیں۔ بے شک وہ سمیع بصیر ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، میں نے لیوٹن بھی اعلان کیا ہے کہ آج صرف حضور قبلہ مفکر اسلام کی تقریر ہونا ہے، اور ہم سب آپ کا خطاب سننے کے لیے یہاں حاضر ہوئے ہیں، کیونکہ حضرت نے ارشاد فرمایا ہے، اس لیے میں آج کر دینا مناسب سمجھتا ہوں حاضری ہو جائے کہ اللہ پاک کا یہ کروڑ کروڑ احسان، اس کا کرم اور فضل ہے کہ آج ہم میں آپ جیسی شخصیت موجود ہے۔ یہ اس کا احسان اور کرم ہے اہل سنت والجماعت پر کہ پروردگار عالم نے ایسی عظیم المرتبت شخصیت ہمیں عطا فرمائی ہے، اور خود میرے اور آپ کے آقا مولا سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس وقت بھی میری امت میں سب سے بڑا فتنہ ابھرے گا، اس کے گریباں پہ ہاتھ رکھنے والے میری فاطمہ کی اولاد میں سے ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، اہل بیت رسول۔ آج ہمیں یہ فخر ہے کہ پاکستان میں اگر تحریک نظام مصطفیٰ چلتی ہے، بے شک ملک کے کونے کونے اور گوشے گوشے میں تحریک ختم نبوت بھی چلی اور تحریک نظام مصطفیٰ بھی چلی، لیکن راولپنڈی کے اندر حضرت کی قیادت میں جو تحریک نظام مصطفیٰ چلی اس کی کوئی مثال نہیں ملتی، اور تحریک ختم نبوت میں بھی آپ نے ایک اہم کردار ادا کیا ہے۔ حال ہی میں اس سرزمین پر جب تحریک ختم نبوت کی باری آئی تو آپ نے سنا، آپ نے پڑھا، لوگوں نے بھی مناظرے اور مباہلے کا چیلنج اس دجال کی اولاد کو دیا ہے، لیکن قبلہ مفکر اسلام کی طرف سے اتنا جامع اعلان تھا کہ قادیانیوں کو تحریری طور پر اس کا جواب دینا پڑا ہے۔ کسی کو قادیانیوں نے تحریری طور پہ جواب نہیں دیا ہے۔ اگر انہوں نے تحریری طور پہ جواب دیا تو حضرت قبلہ مفکر اسلام کے لیے پلیٹ فارم سے جو تحریک کا آغاز کیا گیا تھا اس کا جواب دیا ہے۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب رؤوف الرحیم علیہ السلام کے صدقہ پاک میں اور حضرت کے جوڑوں کے صدقے میں، اہل بیت اطہار کے جوڑوں کے صدقے میں اللہ تعالیٰ جماعت اہل سنت کو کامیابی و کامرانی عطا فرمائے۔ اہل ایمان اور اہل محبت، آج جو فتنہ اس سرزمین پہ چلا ہے، اس صدی کا سب سے بڑا شیطان اور متق جس نے ناموس مصطفیٰ پہ ڈاکہ ڈالا ہے، اس کا مقابلہ کرنے کے لیے بھی بے شک عالمی طور پہ تحریک چلائی جا رہی ہے، لیکن مجھے یہ فخر ہے، آپ کے اخبارات یہ لکھ چکے ہیں کہ جس تاریخ کا آغاز قبلہ مفکر اسلام کی سرپرستی میں جماعت اہل سنت نے کیا تھا، آج پورے عالم اسلام میں وہ تحریک جو ہے وہ عالمگیر حیثیت اختیار کر چکی ہے۔ آج اگر لیوٹن کے اندر بھی جلوس ہوا ہے، ہزاروں کی تعداد میں لوگ موجود تھے،
مانچسٹر کے اندر ڈربی اور ناٹیکم کے اندر جماعت اہل سنت کے پلیٹ فارم پر جو عظیم الشان تحریک چل رہی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ حضرت کا فیضان اور ان کی نگاہ ہے۔ آج جس جلوس کے لیے، مظاہرے کے لیے آپ تیاری فرما رہے ہیں، مجھے تصنع و بناوٹ کی بالکل عادت نہیں ہے، لیکن اللہ پاک کا فضل و کرم سے یہ بھی فخر ہے کہ آج پورے ملک میں اس جلوس کے تذکرے ہو رہے ہیں۔ میں اپنے طور پہ نہیں کہہ رہا، آپ کی بالتم اسٹاک کی پولیس پورے ملک کے اندر یہ رابطہ قائم کیے ہوئے ہے کہ ذرا یہ بتائیں کہ بالتم اسٹور میں جو جلوس نکلا اس کی کیا حیثیت ہے۔ انسپیکٹر نیش جو ہمارے لیوٹن کا انسپیکٹر آف پولیس ہے، اس نے مجھے ٹیلی فون کر کے مجھ سے پوچھا ہے کہ بالتم اسٹور والے جلوس کے بارے میں تمہارا کیا پروگرام ہے۔ میں نے پوچھا کس لیے پوچھ رہے ہو؟ کہا کہ ہماری اطلاعات کے مطابق ہمیں پتہ چلا ہے کہ سب سے بڑا جلوس برطانیہ کی سرزمین میں بالتم اسٹور میں ہونے والا ہے۔ جی ہاں، یہ برطانیہ کی گورنمنٹ کی میں بات کر رہا ہوں اور ممبر مصطفیٰ پہ کھڑا کر ذمہ داری سے عرض کرا۔ میں نے سے بتایا کہ جو تمہاری اطلاعات ہے وہ 100% کریکٹ ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو انتظام اور انسلام اس عظیم جلوس کا کر رہے ہیں وہ عالمی طور پر جماعت اہل سنت کے صدر ہیں، اور اس کے ساتھ تو میں یہ بھی واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ اس تاریخ کا آغاز کرنے والے آل نبی اور اولاد علی ہیں، اور اس ملک میں بیشتر مساجد کے خطباء جو ہیں وہ حضرت کے شاگرد ہیں، اور یہ ثابت کر دیا جائے گا کہ سرزمین بالتم اسٹور میں نکلنے والا جلوس حقیقی معنوں میں پورے برطانیہ میں سب سے بڑا جلوس ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج اتنے بڑے فتنے کا کلا کما کرنے کے لیے اہل سنت والجماعت آپ کی سرپرستی میں ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو جائے تو انشاءاللہ عنقریب اس کتاب پر پابندی لگ جائے گی۔ اللہ تعالی مجھے آپ کو حضرت کی سرپرستی میں اس جہان میں اس جہان میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یہ محمد فاروق صاحب قادری ہیملہ مسٹر والوں نے 30 پاؤنڈ اس جلوس کے اعتبار کے جلوس کے لیے پیش کیے ہیں۔ یہ راجہ عبدالعزیز صاحب ہیملہ مسٹر والوں نے یہ 5 پاؤنڈ دمبی والی سرکار کے پیش کیے ہیں۔ یہ صاحب یہ آپ وصول فرمائیں اور ان کے لیے دعا کریں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مثل له ولا مثال له ولا مثيل له ولا مماثل له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وشفاء صدورنا وملجأنا ومأوانا ومولانا محمد عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى جل جلاله في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من
الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله مولانا العظيم. وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. سبحان الله. سبحان الله. فقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. حاضرین کرام، جیسا کہ آپ سے وعدہ تھا کہ میں کوشش کروں گا کہ آپ کو کوئی نئی بات آپ حضرات کی گزاریوں میں پیش کر سکوں. اپنی مقدور پر کوشش کرتا ہوں، توفیق اللہ دینے والا ہے. اللہ چاہے تو چند باتیں آپ حضرات کی گزاریوں میں پیش کرنے والا ہوں. اس کے اندر میرا خیال ہے کہ شاید آپ نے سماعت فرمائی ہوں، اور ممکن ہے کہ آپ کی تحقیقات کی دنیا تو مجھ سے زیادہ وسیع ہو، کچھ اللہ کے بندے ایسے بھی ہوں، ایسا ممکن ہے کسی نے سنی ہو، لیکن بہرحال میں نے اپنی طرف سے جو میرے پاس چند لمحے بچے ہیں، کیونکہ میں آج کل پڑھا رہا ہوں تو پڑھانے والے کو فی الواقع وقت نہیں ملتا، اور پڑھا کر آدمی تھک بھی اتنا جاتا ہے کہ کسی اور کام پر اپنے آپ کو لگانا چاہے تو لگا بھی نہیں سکتا. آج جلسہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو معراج لغوی طور پر سیغہ ہے اسم اعلیٰ کا. سبحان. عروج سے، عروج کے معنی اوپر جانا، چڑھنا. تو معراج اوپر چڑھنے کا آلہ، آلہ سیڑھی کے لیے استعمال ہوتا ہے. معراج سیڑھی کو کہتے ہیں، جس کے معنی سیڑھی، سبحان. اوپر جانے کا ذریعہ. سرکار کی ذات بابرکات پیش کی گئی.